السلام علیکم ویئرس، یہ پاکستان پنل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16 ہے اور آج کی اس لیکچر میں ہم دو سیکشنز کو کور کریں گے، سیکشن نمبر 336A اور سیکشن نمبر 336B۔ یہ ہے 336A جو بات کرتا ہے ہرٹ کازڈ بائی کوورسیو سبسٹنس اور 336B ہے اس کی پنشمنٹ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ہرٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو پورا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر جو 16 ہے، یہ دو قسم کے آفینسز کو کور کرتا ہے۔ ایک ان آفینسز کو کور کرتا ہے جو ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرے ان آفینسز کو کور کرتا ہے جو ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ اس کے دو پارٹس ہیں مین۔ جو لائف والا پارٹ ہے اس کو ہم آلریڈی کور کر چکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 16 کا ٹائٹل ہے ہیومن باڈی اور لائف۔ لائف والا ہم نے کور کیا ہے اور ابھی جو ہیومن باڈی والا ہے جو ہرٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہرٹ والا پارٹ ہے یعنی ہیومن باڈی والا پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 332 سے، ہرٹ سے، اور اس میں ہرٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے کائنڈز ہیں۔ لیکن یہ جو ہرٹ ہے اسپیسیفکلی آج کے لیکچر میں جس کو ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہرٹ ہے لیکن یہ کس چیز سے کاز ہوتا ہے؟ یہ کوورسیو سبسٹنس سے کاز ہوتا ہے۔ جیسے ہم اس چیپٹر کی جو پریویس لیکچرس ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو سیکشنس ہیں پرٹیکولرلی یہ پورا چیپٹر ہے یہ نیو امینجمنٹ کے ذریعے سے انسرشن اس میں کی گئی ہے، یعنی یہ جو اوریجنل پنل کوڈ ہے جو 1860 میں ڈرافٹ ہوا ہے یہ اس کے سیکشن نہیں ہے۔ یہ جو دو سیکشن ہے، سیکشن نمبر 336A اور 336B، یہ 2011 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے انڈر جو ہے اس کے انڈر اس کی انسرشن ہوئی ہے۔ یہ جو سیکشن ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ تیزاب کے اوپر ہے، یعنی جو ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں یا جو خطرناک کیمیکل اٹیکس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ 2011 سے پہلے یہ جو سیکشنز تھے یہ جو ہرٹ کے ادر اقسام ہیں ان کے انڈر کور ہوتے، جیسے اطلاق صلاحیت عدو ہے یا شجا ہے، تو ان کے انڈر جو ہے پولیس کے پیار جو ہے درج کرتی تھیں۔ بٹ اس امینڈمنٹ کے بعد یہ جو دو سیکشنز ہیں 36A اور 36B جو ہیں ان کو خاص طور پر شامل کیا گیا ہے اور جو ایسڈ وائلنس ہیں ان کے لیے، ان کو روکنے کے لیے۔ ان سیکشن سے یہ جو سیکشنز ہیں ان کے ساتھ ایک بہت ہی فیمس کیس ہے، جو کیس رہا ہے فاخرہ یونس کا، وہ ریلیونٹ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فاخرہ یونس کا جو کیس تھا وہ بیسیکلی ان سیکشنز کی بنیاد بنا۔ اور یہ جو سیکشن یہ جو کیس لا ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ جو فاخرہ یونس ہے یعنی یہ جو کیس ہے یہ 2000 میں ہوا تھا اور اس کے جو شوہر تھے بلال مصطفیٰ کر جو صدرن پنجاب ہیں، ان کے جو ایک فیمس سیاستدان ہیں غلام مصطفیٰ کر، آپ نے یہ کر فیملی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جو بلال کر تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے فاطمہ انصوری جو فاخرہ ہے ان کے چہرے کے اوپر اور جسم کے اوپر جو ہے تیزاب پھینکا تھا، اور اس کی وجہ سے جو فاخرہ یونس ہے اس کا جسم جو ہے وہ بالکل جل گیا تھا، یعنی وہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اور جو فاخرہ یونس ہے وہ 39 سرجریز اس کے لیے جو ہے کر چکی تھی، یعنی وہ اٹلی میں، پھر اس کے بعد وہ اٹلی چلی گئی تھی۔ اور جو کورٹ ہے انہوں نے بلال کر کو ایکویٹ کر دیا تھا کیونکہ جو وٹنسز تھے وہ ہاسٹائل ہو گئے تھے، اور دوسرا جو فاخرہ یونس تھی وہ خود پاکستان میں موجود نہیں تھی تو وہ کیس کی پیروی بھی اس طرح نہیں کر سکی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح قانون کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں، اور اس وقت یہ جو کیسز تھے جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ہرٹ کے ادر کائنڈز میں شمار ہوتے تھے تو یہ بیلیبل بھی تھے اور کنفاؤنڈنگ بھی تھے۔ اس کیس کے بعد جو بلال کر تھے وہ 2003 میں جو ہے وہ بری ہو گئے تھے۔ اور پھر جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ جو دو سیکشنز ہیں یہ 2011 میں انسرٹ کیے گئے ہیں، اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلتا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں اس ریفرنس سے چلتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا 1، تو اس کو اگر یہ ہمیشہ چیپٹر کے نیچے جو ہے وہ دیے گئے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں اس ریفرنس کو تو 1 اوکے یہ ہے، یہ 1 آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انسرٹیڈ اینڈ ایڈڈ بائی ایکٹ ان سیکنڈ امینڈمنٹ 2011۔ جو کیس تھا وہ 2000 میں ہوا اور جو لا ہے وہ 2001 میں جو ہے بنا،
سو اس ایرا میں یعنی جب یہ بلال بری ہو گئے بلال کر، اس کے بعد 2000 سے لے کر 2011 تک کے جو 8 سال ہیں، یعنی اس ایرا میں پاکستان کے اوپر، پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر کافی زیادہ دباؤ تھا، یعنی کریٹیسزم تھی، انٹرنیشنل بھی، جو ہیومن رائٹس سول سوسائٹیز ہے وہ بھی، اور اس ایرا میں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے شرمین عبید چنائے، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی سیونگ فیس کے نام سے. یہ پرٹیکولرلی اس کے اوپر ہے جو ایسڈ اٹیکس ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اس سچویشنز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ دباؤ پڑ کہ لاز کو بدل لیا جائے. سو اس وجہ سے 2011 میں جا کے جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے دسمبر 2011 میں یہ جو ایکٹ ہے اس کو پاس کر دیا، اور یہ جو سیکشن ہے 336A اور 336B ان کو انسرٹ کر لیا. لیکن پھر اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جو فاخرہ یونس تھی اس لاء کے بننے کے بعد تقریباً 3 مہینے بعد 2012 میں اس نے روم میں یعنی اٹلی میں جو ہے ایک بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اور اپنا جو سوسائڈ نوٹ تھا اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میں پاکستان کے نظام اور بے انصافی کی وجہ سے جان دے رہی. یعنی جب لاز بن جاتا ہے نا تو صرف لاز کا بننا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اس کی ڈرافٹنگ یعنی لیجسلیشن کافی نہیں ہوتی، اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے مین وہ اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشنز ہوتا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان میں جو لاز ہیں اس کی بنمار ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لاز موجود ہیں، لیکن جو ایکچوئل پرابلم ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ لاز میکنگ کی نہیں ہے، وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. تو سیم وہ اس لاء کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، یعنی یہ جو سیکشن تھے یہ تو وجود میں آ گئے تھے، لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن کی وہ پولیس اور جو کورٹ ہے وہ ان کو انفورس نہیں کر رہی تھی. سو جب ان کی سوسائڈ ہوئی تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے سو موٹو ایکشن جو ہے وہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ایسڈ اٹیک کی جو کیسز ہیں وہ عام کورٹ سے نکل کر جو ATC ہے یعنی جس کو اینٹی ٹیررزم کوڈ کہا جاتا ہے یہ ان میں جو ہے چلائے جائیں گے، اور اس کے اوپر جو ATC کا جو سیکشن نمبر 7 ہے 788، ٹھیک ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو سیکشن نمبر 7 ہے یہ اس کے اوپر لگے گا. سو ڈاکٹر جو فاخرہ یونس تھی وہ تو چلی گئی، لیکن اس کے بعد اس کے جانے کے بعد یعنی اس کے موت کے بعد یہ جو لاء ہے وہ ایک جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہیں اس میں آ گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جب کوئی کیسز ہوتے ہیں تو جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر ایک صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بلکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے اگر ان میں کوئی پرٹیکولر کیسز یا کرائمز ہوتے ہیں یا کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں تو جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب کیا کرتی ہیں کہ وہ مل کے جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کرتی ہے تاکہ وہ اس کے لیے لاء میکنگ کرے. اگر لاء میکنگ موجود ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو فورس کرواتی ہیں. اور یہ جو بلال کر ہے یہ آلموسٹ 2015-2016 کا ایئر ہے، اس میں یہ ایکسپرٹ نمیگیرین بھی رہ چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ہم سیکشن نمبر 336A کو، اس کا ٹائٹل ہے ہرٹ کازڈ بائی کوروسیو سبسٹینس. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور ود دا انٹینشن، یہاں کی کیا چیز کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے منظریہ کی. اس میں منظریہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ مسٹ شامل ہوگا، یعنی جو گلٹی مائنڈ ہے. اور ود نو یہاں پہ یعنی جو منظریہ ہے نا یہ کیا ہے، یہ 100% یعنی انٹینشن کو شو کرتا ہے. یا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے فار ایگزامپل منظریہ نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے، نالج ہے، جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ نالج کا ہے کہ جب وہ کیا کرتا ہے، کاز کرتا ہے کسی کو، یعنی ایکچوئل جو آفینس ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے، جو ایکسٹریا ہے یہاں پہ وہ کیا ہو جاتا ہے، جو کازز ہے وہ کس کو شو کرتا ہے، وہ ایکسٹریا کو شو کرتا ہے، یہ وہ ایکٹ جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے. اور اٹیمپٹس ٹو کاز ہرٹ، اگر وہ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں یعنی ایکچوئل جو ہارم ہے، جو ہرٹ ہے، اگر وہ نہیں بھی پہنچا لیکن جو ہو ایور ہے اس نے اگر کمٹ کے اٹیمپٹ بھی کر لیا ہے تب بھی یہ جو سیکشن نمبر 336 ہے اس اٹیمپٹ کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو سکتا ہے. بائی مینس آف کوروسیو سبسٹنس، اوکے یہاں تک اس کو دیکھ لیتے ہیں. سو جو ہو ایور ہے
اس کا انٹینشن ہونا ضروری ہے کہ وہ اس انٹینشن کے ساتھ کوئی ایکٹ کرے کسی کوروسیو سبسٹینس کے ساتھ کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کسی کو ہرٹ کاز کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس کی انٹینشن نہیں بھی ہے تو اس کو نالج ہے کہ میں جو ایکٹ کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہوا، یعنی جو کوروسیو سبسٹینس سے یہاں پہ جو مین ہے نا، جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، کوروسیو سبسٹینس ہے، کہ اگر اس کو میں یوز کروں گا تو اس کو نالج تو ہوتی ہے نا، لازمی بات ہے جو کوروسیو سبسٹینس ہے، فار ایگزامپل جیسے تیزاب ہے یا جو نقصان دہ کیمیکلز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو یوز کریں گے کسی کی اگینسٹ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا انٹینشن نہیں بھی ہوتا ان کو ہارٹ کاز کرنے کا، لیکن اگر ہم اس کو یوز کر دیں تو ہمارے پاس نالج ہوتی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، ہرٹ جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے۔ اب کوروسیو سبسٹینس جو ہے یہ کیا چیز ہے، یعنی ایسا کیمیکل یا مادہ جو انسان کا جلد یا گوشت پر اگر جیسے ہی گر جائے نا تو اسے جلا کر بالکل پگھلا دیتا ہے، یعنی ایک کیمیکل ایجنٹ ہوتا ہے جو ہیومن ٹیشوز کو کنٹیکٹ نہیں، ہیومن ٹیشوز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آنے سے اس کو بالکل ڈسٹرائے کر لیتا ہے۔ سو جو وار کوروسیو سبسٹینس سے کیا جاتا ہے اس کو کیمیکل برن کہا جاتا ہے، اور یہ جو سبسٹینس ہے کوروسیو سبسٹینس، یہ جب انسان کے جسم کے اوپر گرتے ہیں نا تو یہ دو طرح کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ سو ایک ہے کوایگولیٹیو نیکروسس اور دوسرا ہے لیکویفیکٹیو نیکروسس۔ جو کوایگولیٹیو نیکروسس ہے یہ تیزاب یا جو ایسڈ ہے ان کے ریئیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اگر تیزاب کسی کی جلد کے اوپر گر جائے تو ہمارے جلد میں جو پانی ہے، جو پروٹین ہے، وہ اس کو سوکھ لیتا ہے، یہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور جلد جو ہے اس پر سخت اور گہرے بھورے یا کالے رنگ کے جو یعنی پردہ ہے نا وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو یہ تیزاب ہے یہ جسم کے یعنی بہت اندر جانے سے تو اس کو روکتا ہے، لیکن پھر ہماری جو ہیومن کی باہر کی سکن ہے نا اس کو بالکل بد شکل بنا دیتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے لیکویفیکٹیو نیکروسس، یہ الکلی یہ جو بیس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یعنی فار ایگزامپل اگر جو ملزم ہے اس نے تیزاب کی بجائے کوئی تیز جو لیکوڈ سوڈا ہے یا کاسٹک کیمیکل ہے اگر وہ کسی کے اوپر پھینکا ہو تو پھر اس صورت میں جو جسم کی چربی ہے نا، جو فیٹس ہے، وہ اس کو بالکل صابن کی طرح نا بنا دیتا ہے۔ سو یہاں پہ جو زخم ہے وہ تیزاب سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور جو اندرونی جو ہماری ہڈیاں ہیں نا ہیومن کی، یہ ان تک کو گلا دیتا ہے، یہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ اور یہ جو کوروسیو سبسٹینس ہے اس میں صرف تیزاب شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف ایسڈ کے بارے میں یعنی کامن لوگوں نے سنا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف ایسڈ اٹیک کی بات ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے جو سبسٹینس ہیں وہ شامل ہیں، یعنی ہر قسم کا اس میں ایسڈ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسڈ جو ہے وہ صرف ایک کائنڈ کا نہیں ہوتا، جیسے سلفیورک ایسڈ ہے، ٹھیک ہے، جیسے گندک کا تیزاب کہتے ہیں، یا نائٹرک ایسڈ ہے، یا کاربولک ایسڈ ہے، تو یہ ساری جو ہے اس میں شامل ہے۔ اور اس میں پوائزن بھی شامل ہے، یعنی کوئی ایسا زہر جو جسم کو اندر سے تباہ کر دے، اور اس میں جو ایکسپلوسیو سبسٹینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دماغ خیز مادہ ہوتا ہے، یعنی کیمیکل یا جو بم بلاسٹ جو ہمارا فلیش ہے، یعنی جو گوشت ہے نا انسانی جسم کا، اس کو پاڑے اور بالکل جلا دے، تو یہ ایسے جو ایکسپلوسیو سبسٹینس ہیں یہ بھی کوروسیو سبسٹینس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیٹنگ سبسٹینس ہیں، فار ایگزامپل جو گرم مادہ ہوتا ہے نا، یہ سے ابلتا ہوا پانی ہے، یا ابلتا ہوا جو کھانے کا تیل ہے یعنی بوائلنگ آئل جو ہے، ٹھیک ہے، یا جو پگھلا ہوا لتا ہوتا ہے جو چمڑی کو بالکل پگھلا دیتا ہے، تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ کوروسیو سبسٹانس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ارسینک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور باقی جو بھی کیمیکلز ہیں، یعنی ہر وہ نیا کیمیکل جو جسم کو پگھلاتا ہے، جو اس کو پگھلانے کا اثر اس کے اوپر چھوڑتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کوروسیو سبسٹینس کہلاتا ہے، یعنی اس سیکشن کے اندر وہ کوروسیو سبسٹینس میں آئے گا۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ دوسرے شخص کے اوپر جو بالکل کھولتا ہوا اور بنتا ہوا تیل ہے وہ اس کے اوپر ڈال دے، پھینک دے، اور اس سے اس کا پورا چہرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں نے ایسڈ نہیں پھینکا تھا، میں نے تو تیل پھینکا ہے، تو تیل بھی تو کوروسیو سبسٹینس میں آتا ہے نا۔ سو اگر وہ جو مین یوز کرتا ہے وہ کوروسیو سبسٹینس ہے، اور اینی سبسٹینس وچ از ڈیلیٹیریس ٹو ہیومن باڈی، ڈیلیٹیریس مینس جو ہارمفل ہوتا ہے، پرٹیکولرلی جو ڈیلیٹیریس ہے، یہ اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو کر
آرگن جو اور ہیں اور جو ٹیشوز ہیں ان کو پگھلائے یا تباہ کرے تو پھر اس کو ڈیلیٹیریس کہا جائے گا. When it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by corrosive substance. Swallowed means نگلنا, یعنی اگر کسی کو کوئی چیز جو ہے جو ڈیلیٹیریس ہے اگر وہ swallowed کرے یعنی اس کو نگل لے کھانے یا پینے میں ملا کر جو اس کے پیٹ میں پہنچ جائے, یا اگر ان کو انہیل کرے جیسے جو زہریلی کیمیکل گیسز ہوتی ہیں, comes into contact, یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو جسم کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ جا اس سے جسم کی جو جلد ہے اس کے اوپر خراش یا جو زخم ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور ریسیوڈ ان دی ہیومن باڈی یعنی کسی اور طریقے سے, فار ایگزامپل انجیکشنز کے ذریعے سے یا کوئی اور جو ادروائز ہیں اس کو لیجسلیچر نے یعنی انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی اس ورڈ کو ادروائز لکھا ہوا ہے, کیونکہ جیسے وقت بدلتا ہے جو مجرمس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ نئے جو طریقے ہیں وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی اور طریقے سے اگر جو ڈیلیٹیریس مادہ ہے اگر وہ کسی کو سوالوڈ کرا لیا جائے, انہیل کرایا جائے, یا اس کے باڈی کے ساتھ ان کنٹیکٹ میں کیا جائے, یا اس کی جو باڈی ہے اس میں انجیکٹ کر دیا جائے یعنی ریسیو کیا جائے, تو وہ جو یہاں پہ منشن نہیں ہے پرٹیکولرلی یہ جو لکھا ہوا ہے, اگر ان کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, تاکہ جو ملزم ہے وہ لا میں یہ نہیں کہ یہ نہ کہے کہ بھئی میں نے تو اس کو سوالو نہیں کروایا تھا یا انہیل نہیں کروایا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. shall be said to cause hurt by corrosive substance, تو اگر کوئی ایور ہے وہ انٹینشن یا نالج کے ساتھ کسی کو ہرٹ کرتا ہے یا ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کس مینس کے ذریعے سے, پرٹیکولرلی یہاں پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کورسیو سبسٹینس کے ذریعے سے, یا کوئی ایسا سبسٹینس جو ڈیلیٹیریس ہے ہیومن باڈی کے لیے, چاہے ہم اس کو نگلیں یا سانس کے ذریعے سے لیں یا منہ کے ذریعے سے لیں, یا چاہے وہ ہماری جلد کے ساتھ کنٹیکٹ میں آئے یا ہماری کسی بھی اور طریقے سے جیسے انجیکشنز ہیں یا کوئی اور چیز ہے ہماری باڈی میں کے اندر اگر بھی جاتی ہیں تو وہ کیا ہوگی, وہ کوروسیو سبسٹینس جو ہے وہ یعنی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو ہرٹ کاز ہوا ہے وکٹم کو وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوا ہے, وہ کوروسیو سبسٹینس کے ذریعے سے ہوا ہے. اب اس سیکشن میں یہ جو مین ٹرم یوز ہوا ہے نا اس کا کوروسیو سبسٹینس, اس ٹرم کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس سیکشن کی جو یہ نیچے ایکسپلینیشن کلاز ہے نا یہ بتاتی ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ ان دس سب سیکشن unless the context otherwise requires, corrosive substance means a substance which may destroy, cause hurt, deface or dismember any organ of the human body and includes every kind of acid, poison, explosive or explosive substance, heating substance, noxious thing, arsenic or any other chemical which has a corroding effect and which is deleterious to human body. سو ان سب ٹرمز کو آلموسٹ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں. سو آئی ہوپ کہ ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس میں دیکھیں ہیٹنگ سبسٹینس بھی شامل ہیں کہ اگر کسی کے چہرے پہ جو ہیٹنگ آئل ہے گرم وہ ڈال دیا جائے, یا ہمیں اس میں اس کی ایگزامپل ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو مزدور روڈ پہ کام کرتے ہیں وہ جو تار کو پگھلاتے ہیں وہ جو بلیک کلر کی ہوتی ہے, سو وہ جو پگھلا ہوا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے, اگر وہ کسی کے اوپر پینگ دے تو اس سے جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اگر اس کی جلد کے ساتھ ان کنٹیکٹ آتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوروسیو سبسٹینس کی جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے نا, لا جو ہے وہ کس کو نہیں دیکھتا, وہ جو کیمیکل ہے یہ جو مین ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا مینز, یعنی جو ذریعہ یوز کیا گیا ہوتا ہے کوروسیو سبسٹینس کا. یہاں پہ دیکھیں بہت ساری جو ایگزامپلس ہیں وہ دی گئی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو لا جو ہے یہاں پہ جو مین ہے جو کیمیکل ہے اس کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کا جو ریزلٹ ہے نا اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. سو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے افیکٹ کیا ہے کہ اگر وہ ہیومن باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ میں آئے یعنی اس کے اوپر اگر گر جائے, چاہے وہ جو ہماری بیرونی وہ ہیں آرگنس ہیں اسکن ہے, یا اگر وہ ہمارے جو اندرونی سسٹم ہے اس کے ذریعے سے, لیکن جب یہ ہیومن باڈی کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کو کیا کریں, وچ میں ڈسٹرائے یعنی اس کو بالکل ختم کر دیں, بالکل پگھلا دیں جو ہمارا کوئی بھی آرگن ہے. جیسے اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ کے ساتھ ان کنٹیکٹ میں آتی ہے تو ہاتھ کو بالکل پگھلا دیں, ٹھیک ہے, ختم کر دیں اس کو, یا اس کو کیا کریں ہارٹ پہنچائے یعنی چوٹ اس کو پہنچائے.
اور یا جو ہے اس کو کیا کریں ڈیفیس کریں، یعنی جو چہرے کا جو حلیہ ہے نا وہ بالکل بیکار دیں، اور جو ڈسممبر ہوتا ہے یعنی بالکل جو ہمارے جسم میں جو جوڑ جہاں پہ ہے نا جو جوائنٹس ہیں وہاں سے اس کو بالکل الگ کر دے، تو اس کو ڈسممبر کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوگا، تو وہ ساری جو چیزیں ہوں گی وہ کوروسیو سبسٹنس میں شمار ہوں گی۔ اور یہ جتنی بھی جو ٹرمز ہیں نا یہ پرٹیکولرلی اگر آپ ان کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری جو پریویس ویڈیو ہے سیکشن نمبر اطلاف عدو کی، اس میں ہم نے ان ٹرمز کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکرائب کیا ہوا۔ سو جو نیکسٹ سیکشن ہے 336B وہ اس کی ایکسپلینیشن جو پنشمنٹ ہے وہ بتاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ پر ہارٹ بائی corrosive substance whoever causes hurt by corrosive substance shall be punished، یعنی shall لکھا ہوا ہے obligatory ہے پنشمنٹ لازمی اس کو ملے گی کس چیز کی، the imprisonment for life، یا تو اس کو عمر قید ملے گی، اور imprisonment of either description which shall not be less than 14 years and a minimum fine of 1 million rupees۔ یا تو اس کو کیا ملے گی لائف امپریزنمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے، جو لائف امپریزنمنٹ ہے 1، یہ اگر اس کو لائف امپریزنمنٹ فار ایگزامپل نہیں بھی ملتی تو تب اس کو امپریزنمنٹ تو ملے گی۔ ایدر ڈسکرپشن یعنی یہ کیا ہے کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے۔ اور یہ جو امپریزنمنٹ ہے یہ کہاں پہ مینشن ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکشن 53 والی جو پنشمنٹ ہے یہ BBC میں پنشمنٹس کی ایک لسٹ بتائی دی ہے، اور اس میں جو 1 نمبر والی ہے وہ امپریزنمنٹ کی بات کرتا ہے، جو 2 ڈسکرپشنس کی ہوتی ہیں ریگریس امپریزنمنٹ یا سمپل امپریزنمنٹ۔ سو چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایدر ڈسکرپشن، تو ایدر ڈسکرپشن یعنی یہ کورٹ کی مرضی کے اوپر ہے۔ which shall not be less than 14 years، یعنی 14 ایئر سے، یہ 14 ایئر جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ منیمم پنشمنٹ ہے۔ اگر اس کو لائف امپریزنمنٹ نہیں ملتی تو 14 ایئر تو اس کو ملے گی ہی ملے گی، یعنی یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کورٹ چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتی ہے، یعنی 20 سال بھی دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، 16 سال بھی دے سکتی ہے، 15 بھی دے سکتی ہیں، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کورٹ کے اوپر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یعنی امپریزنمنٹ تو ہر حال میں مسٹ ہے، چاہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہو یا جو 14 ایئر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیا لگے گا، فائن بھی لگے گا، منیمم آف 1 ملین روپیز، تو اس کے اوپر 1 ملین روپیز جو ہے فائن لگے گا۔ اب جو اگین فائن ہے یہ بھی کیا ہے، یہ ایک قسم کی پنشمنٹ ہے نا، اور پنشمنٹ کو ہم نے کہاں دیکھا، پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن نمبر 53 میں، اور یہ 10th نمبر کی پنشمنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ فائن ہے، یہ بھی اسی سیکشن سے دی گئی ہے۔ یعنی جو پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے، وہ 10 لاکھ کی پنشمنٹ ہے، اور وہ 10 لاکھ جو ہے وہ کیا ہے، منیمم فائن ہے، یعنی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 10 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نیوز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سندھ میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا ڈاکٹر مہنور کا۔ تو جو ڈاکٹر مہنور تھی وہ سندھ کے ایک لوکل ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھی، اور اس کے اوپر ایک شخص جو تھا انہوں نے لفٹ کے اندر اس کے اوپر وہ پھینکا تھا، جو لفٹ مینیجر تھا، آپریٹر تھا، انہوں نے اس کے اوپر تیزاب جو ہے وہ پھینکا ہے، اور تیزاب جو ہے یہ بھی کوروسیو سبسٹنس میں آتا ہے، یہ لکھا ہوا نا کائنڈ آف ایسڈ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تیزاب اس کے اوپر پھینکا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ، گردن اور بازو سب کچھ جو ہے اب وہ پگھل گئے تھے۔ سو چونکہ یہ سندھ کا واقعہ ہے تو اس کے بعد جو سندھ اسمبلی ہے اس میں، اور جو دنیا بھر کے جو ہیومن رائٹس کے جو گروپس ہیں نا پرٹیکولرلی پاکستان کے، تو ان سب نے جو ہے گورنمنٹ سے اب یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ یہ 336 میں B میں جو پنشمنٹ یہاں پہ امپریزنمنٹ فار لائف اور 14 ایئر لکھی ہوئی ہے، یہ اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے، اور ایسڈ اٹیک کی جو سزا ہے وہ ڈیتھ پینلٹی یعنی جو پھانسی ہے وہ کر دی جائے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے 2 سیکشنز کو کور کیا، سیکشن نمبر 336A اور 336B کو، جو ہرٹ کی بات کرتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی وہ جو ہرٹ ہے وہ کس وجہ سے کاز ہوا ہو، کوروسیو سبسٹنس کی وجہ سے کاز ہوا ہو۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں،
اور اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.